اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سعید جدون سابقہ امیدوار و تحصیل کونسل جمعیت علماء اسلام سے ترقی کا اعلان کرتا ہوں آج سے، اور قومی وطن پارٹی میں شمولیت کا اختیار کرتا ہوں آج سے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اس پارٹی کو اس کی ترقی کے لیے ہر ممکن اپنی طور پہ کوشش کروں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. میں سعید خان کو، انہوں نے ماشاءاللہ تحصیل سے یہاں سے ایبٹ آباد سے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہے، اور جمعیت علماء اسلام میں ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری کے فرائض بھی انہوں نے انجام دیے، سالار کے فرائض بھی انہوں نے انجام دیے. یہ ایک اچھا ایک نوجوان سیاسی شخصیت ہے، ایک اچھا ان کا نام ہے. تو میں ان کو قومی وطن پارٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جس طرح کہ قومی وطن پارٹی اپنا ایک پیغام جو ہے وہ گلی گلی اور نکر نکر پہنچا رہی ہے، اور لوگ جوگ در جوگ اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ آنے والا جو وقت ہے یہ قومی وطن پارٹی کا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈی رہبر جناب آفتاب احمد خان شرپاؤ صاحب کا ایک ویژن، ایک سوچ، ایک نظریہ کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے ہمیشہ عوام دوست سیاست اور عام آدمی کی سیاست اور عام آدمی کی آواز جو ہے اس کو آگے لے کے جانے کی بات کی ہے. اور یہی قومی وطن پارٹی کا بھی ہے کہ قومی وطن پارٹی نے اس بنیاد پر اور اسی فلسفے کو لے کر اس کی جو انہوں نے بنیاد رکھی ہے اور اس کو آگے لے کر ہم جا رہے ہیں. اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، خاص طور پہ یہ آج کرونا کی وجہ سے ہم نے یہ تھوڑا سا ایک سوشل وہ بھی ہے، اور اس وجہ سے ایک ان کی خواہش تھی کہ ایک پر ہجوم پروگرام ہوتا، ایک جلسہ ہوتا. تو میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ آپ یہ کرونا کی تھوڑی سی صورتحال ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آپ جلسے کا پروگرام رکھیں تو میری رہبر بھی انشاءاللہ خود آئیں گے، سکندر خان بھی آئیں گے، تو بھرپور ایک طریقے سے آپ کی دوبارہ ہم شمولیت کریں گے. تو کرونا کی وجہ سے جو موجودہ حالات ہیں اس کی وجہ سے ابھی فی الحال ہم نے یہ ایک مختصر سی تقریب کی ہے جس میں آپ تھوڑے سے بھائیوں کو ہم نے تکلیف دی ہے کہ شارٹ سی پریس کانفرنس کر کے تو ہم ان کی باقاعدہ شمولیت کر دیں. تو موجودہ اس موقع سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا یہ میں آج اس پہ بھی تھوڑا سا بات کروں گا کہ یہ جو ایک کرونا کی صورتحال ہے تو اس میں جو حکومت ہے وہ اپنے دعووں کے برعکس بری طرح مجھے تو ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. اور اس میں جو سب سے ایک مین ایشو ہے جس پہ بار بار ہم نے آواز اٹھائی ہے، ابھی 2 دن پہلے بھی ہم نے اس پہ بھرپور ویڈیو ٹاک کی تھی، تو میں بڑا افسوس ہے کہ آج بھی ڈاکٹرز کو جو ہے وہ اویلیبلٹی نہیں ہو سکی. ان کی جو سیفٹی میجرمنٹس ہیں، یہاں پہ ایشیا کا ایک دوسرے نمبر کا بڑا ہاسپٹل ہے ایوب میڈیکل کمپلیکس جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں ایبٹ آباد میں، تو ابھی تک مجھے ابھی بتا رہے تھے یہ کہ یہاں پہ ڈاکٹرز کو ماسک اویلیبل نہیں ہے، ان کے سیفٹی میجرمنٹس، ان کے جو وہ ڈریس کوڈ ہے اس کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہے. اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس جگہ میں جو پورے ہزارہ میں کوئی ٹیسٹنگ فیسلٹی نہیں ہے، یعنی یہاں پہ کرونا کی ٹیسٹ کی اویلیبلٹی ہے ہی نہیں. اور اس پہ قومی وطن پارٹی نے پہلے بھی آواز اٹھائی تھی، ہم نے پرسوں بھی ایک اس پہ کہا تھا کہ پورے اگر آپ باہر ضلع کو نہیں دے سکتے تو کم از کم ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں جو ہے وہ ٹیسٹنگ فیسلٹی جو ہے اس کو وہ کریں. تو بڑے افسوس ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ بڑی ضرورت ہے کہ یہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ فیسلٹی یہاں پہ ایک تو ڈاکٹرز کو کٹس مہیا کی جائیں، اور دوسرا ٹیسٹنگ جو فیسلٹی ہے وہ یہاں پہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ مجھے ابھی بتا رہے تھے ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں یہاں پہ ڈسٹرکٹ آباد کے شہباز خان کہ یہاں پہ ایک اس کا بڑا پرابلم ہے آٹے کی اور آئل کی جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں کو بڑا مسئلے ہیں. دالیں یعنی یہ لوگوں کو نہیں مل رہی، اور اگر مل رہی ہیں تو یہ اس کے جو قیمتیں ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں. تو یعنی حکومت اس پہ بھی ناکام ہے کہ وہ اپنا رٹ قائم نہیں کر سکتے.
وہ کہ وہ ٹاک شوز میں اور باقی جگہ پہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے اویلیبلٹی بنائی ہوئی ہے، یوٹیلٹی اسٹورز پہ بھی اویلیبلٹی کوئی نہیں ہے ابھی مجھے انہوں نے بتایا ہے، اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹرز پہ جو تھوڑے بہت اسٹورز ہیں وہاں پہ یہ کوئی 1200 1250 روپے تک آٹے کی بوری پہنچ چکی ہے، اور باقی بھی لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ تو یہ میں ایک مطالبہ کروں گا اس پلیٹ فارم سے کہ گورنمنٹ جو ہے اس سلسلے میں فوری طور پہ اقدامات کرے، کیونکہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو رہا ہے، اور لاک ڈاؤن اچھی بات ہے، ہم خود بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنائے ہوئے ہیں، آج ہم نے پریس کانفرنس بھی دور بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی سب دور دور اس طرح ایک اسی رول کے تحت بیٹھے ہیں، لیکن آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس کرونا کے ساتھ ہم نے سیاست سے بالا تر ہو کر سب نے بحیثیت قوم اس سے نبردآزما ہونا ہے، لیکن بڑا ضروری ہے کہ عوام کو جو ریلیف ہے وہ بھی دیا جائے، اور یہ ٹائیگرز فورس اور یہ جو ایک سیاسی شعبدہ بازیاں اور ایک وہ چیزیں جو یہ کر رہے ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے، کیونکہ یہ ٹائم سیاست کا نہیں ہے، یہ ٹائم جو ہے وہ ہم سب کو مل کر عوام کو ریلیف دینا ہے، اور اگر عوام کو ٹھیک طریقے سے ریلیف دینا ہے تو وہ پھر آپ یہ جو ولیج کونسلز ہیں، یونین کونسلز ہیں، ان کے ولیج سیکٹریز ہیں، ان کے ذریعے بھی ریلیف دیا جا سکتا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ذریعے بھی ریلیف دیا جا سکتا ہے، تو یہ چیزیں ختم کی جائیں اور عوام کو ریلیف دیا جائے، اور عوام کو ان کا جو حق ہے وہ ان کو مہیا ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔